بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو میاں تنویر احمد کا سلام پہنچے۔ ڈیجیٹل کوریڈور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیری وفا سے کیا ہو تلافی کے دہر میں، تیری وفا سے کیا ہو تلافی کے دہر میں، تیرے سوا بھی ہم پہ بہت سے ستم ہوئے۔ مر گئے خواب میری آنکھوں میں اور اس غم کی تلافی غم ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کے لیے کہانیاں، داستانیں اور حکایات وغیرہ لے کر آتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے لیے جو لے کر کہانی آئے ہیں اس کا عنوان ہے تلافی۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور مکمل ویڈیو کو واچ کیا کریں اور ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک شیئر کیا کریں تاکہ ہماری کہانی سے آپ کے بچے اور دوست، احباب اور ریلیٹیو وغیرہ استفادہ حاصل کریں۔ چلیں وقت کو ضائع کیے بغیر کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ہماری کہانی کا عنوان ہے تلافی۔ بچے گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ عثمان نے زوردار شاٹ لگایا تو گیند انکل شاداب کے پوچھ میں جا گری تھی۔ ارے یہ کیا کر دیا تم نے؟ تمام بچے عثمان پر غصہ کرنے لگے۔ ارے بھائی، میں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا، اب میں خود پچھتا رہا ہوں، عثمان پیشمانی سے بولا۔ چلو اب سب اپنے اپنے گھر چلتے ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اتنا باہمت نہیں جو انکل شاداب سے اپنی گیند واپس مانگ سکے۔ حمزہ نے مایوسی سے کہا تو سبھی منہ لٹکا کر اپنے اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو گئے۔ انکل شاداب محلے کے ایک اکڑ مزاج آدمی تھے۔ عمر تقریباً 60-65 سال ہوگی۔ وہ اپنے گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ شروع میں محلے کے کچھ افراد نے ان سے میل جول رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی بد مزاجی اور نامناسب رویے سے تنگ آ کر انہوں نے ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ شام کے وقت گلی میں کافی چہل پہل ہوتی تھی، لیکن شاداب انکل ایسی رونق و شور شرابے سے بے انتہا چڑ تھے، اور کوئی گیند ان کے صحن میں اگر آ گرتی تو بچوں کو بے باؤں کی سننا پڑتی، لہٰذا اب کوئی بچہ ان کے گیٹ کے نزدیک بھٹکنے کی کوشش بھی نہ کرتا تھا۔ ایک دن شام کو سب بچے کرکٹ کھیلنے گلی میں اکٹھے تھے۔ انہوں نے آپس میں پیسے جمع کر کے نئی گیند خریدی تھی، لہٰذا سب کو خاص تاکید کی گئی کہ گیند کسی صورت میں شاداب انکل کے گھر میں نہ گرے، ورنہ جو ایسا شاٹ مارے گا وہی کل نئی گیند لے کر آئے گا۔ کھیل شروع ہوا۔ ابتدا میں تو بچے احتیاط سے سنبھل کر کھیلتے رہے، لیکن جوش میں آ کر ساری احتیاطیں بھول گئے اور دڑا دڑ چوکے چھکے مارنے لگے۔ اسامہ نے تیزی سے آتی ہوئی گیند پر ایسا چھکا مارا کہ وہ انکل شاداب کے پورچ میں لگے فانوس پر جا لگی اور ایک زوردار آواز کے ساتھ اس کے کچھ بلب اور شیشے ٹوٹ گئے۔ تمام بچوں کا حال برا ہو گیا، سب ہی بھاگ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی انکل کے چیخنے چلانے کی آواز نہ آئی تو بچوں نے یہی سمجھا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ اب وہ جب بھی گھر واپس آتے تو اپنے پورچ میں موجود ٹوٹے فانوس کے ٹکڑے اور گیند سے ساری بات سمجھ جاتے اور پھر بچوں کی شامت یقینی ہوتی۔ چنانچہ گیند کو وہاں سے ہٹانا نہایت ضروری تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اسامہ ہی گیٹ پر چڑھ کر اندر سے گیند لائے گا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے حامی بھری اور گیٹ پر لگی گرل کی مدد سے اوپر چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچ کر اس نے کپاتی ٹانگوں سے اندر کی جانب چھلانگ لگا دی۔ گیند سامنے موجود کمرے کے دروازے کے پاس ہی پڑی تھی، اور جوں ہی گیند کی جانب بڑھا اس کی نظر کمرے کے اندر پڑی۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ انکل شاداب اوندے منہ قالین پر بے ترتیب پڑے تھے۔ اسامہ نے اپنی ہمت جما کر مین گیٹ کو اندر کی جانب سے کھولا اور باہر کھڑے بچوں کو سارا ماجرا سنایا۔ کچھ بچے ہمت کر کے آگے بڑھے اور انکل کو ہلانے چلانے کی کوشش کی، لیکن ان میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ چند بچے جلدی سے اپنے گھروں کی جانب بھاگے تاکہ کسی کو
تاکہ کسی بڑے کو اس صورتحال سے آگاہ کیا جا سکے۔ جلد ہی محلے کے کچھ افراد نے فوری ایمبولینس بلوا کر انکل کو ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے پر بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہو جانے کی وجہ سے کے باعث وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور اگر مزید تاخیر ہو جاتی تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ بہرحال ڈاکٹروں نے فوری علاج کے بعد انکل کو ہوش آ گیا۔ قریب کھڑے محلے کے ایک صاحب نے انہیں تمام تفصیل سے آگاہ کیا اور فانوس کے نقصان سے آگاہ کیا، اور بچوں کے ہاتھوں ان کے فانوس کے نقصان پر معافی مانگی۔ شاداب انکل ساری بات سن کر رو پڑے اور تمام محلے اداروں سے اپنے سابقہ رویے پر معذرت چاہی اور ان کی زندگی بچانے پر بچوں کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ رات تک انکل کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ کچھ دن بعد بچوں کی 2 ٹیموں کے درمیان کرکٹ میچ تھا۔ میچ آخری لمحات میں تھا۔ ایک بال پر چھکا درکار تھا۔ سب کی نگاہیں بیٹنگ کرتے حمزہ پر تھیں، جس نے سامنے آتی گیند پر ایک زوردار شاٹ مارا اور گیند ایک بار پھر شاداب انکل کے پوچھ میں جا گری۔ لیکن اب کسی بچے کو اس بات کا ڈر نہیں تھا۔ ان سب کی نظریں امپائر کی طرف تھی، جس نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بازو اوپر آسمان کی طرف اٹھا رکھے تھے۔ وہ امپائر بچوں کے ہر دل عزیز انکل شاداب تھے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے اس پوری کہانی کو سنا، جس میں کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کچھ وقت میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ اکیلے تنہا رہ کر جو ہے نا وہ اکتا چکے ہوتے ہیں، چڑچڑا پن آ چکا ہوتا ہے ان میں، تو وہ لوگوں کی نظروں میں جو ہے نا وہ گر جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا رویہ جو ہے نا وہ بدل چکا ہے۔ واقعہ ہی رویہ بدل چکا ہوتا ہے اکیلے رہ کر، جس طرح کہ شاداب انکل کا رویہ بدل چکا تھا۔ بچوں کی وجہ سے ان کی زندگی بچ گئی، بڑوں نے ان کی ہیلپ کی، بعد میں وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے، ان کو امپائر بنا لیا۔ دیکھیں، وقت کو بدلنے کے لیے کسی بھی انسان کو بدلنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے، تھوڑی سی ہمت درکار ہوتی ہے، تھوڑی سی محبت درکار ہوتی ہے۔ ہر چیز کی تلافی ہوتی ہے۔ اگر کوئی تلافی چاہے تو ہم انسانوں کو بھی چاہیے ہم معاف کر دیں، کیونکہ غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا انسانوں سے ہوتی ہے، کیونکہ غلطی کرنے والوں کو اور معافی مانگنے والوں کو اللہ پاک کی ذات بھی معاف کر دیتی ہے۔ تو ہم انسان کیا چیز ہیں؟ تو ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کریں۔ رات کو جب بھی سوئیں ایک دوسرے کو معاف کر کے سوئیں، کیونکہ ہو سکتا ہے دوسرے بھی آپ کو اسی طرح معاف کر کے سوتے ہوں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے آپ تمام دوستوں سے پھر ایک بار درخواست ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں، تاکہ ہماری اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، کیونکہ معافیاں غلطیوں کی ہوتی ہیں، زیادتیوں کی نہیں۔ لہٰذا اس کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔